فلنحيينه حياة طيبة صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا نبينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا نبينا مولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على محمد بعدد أوراق الأشجار وبعدد أقطار الأمطار وبعدد دواب البرار والبحار وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على محمد كما هو أهله ومستحقه. معزز سامعین کرام، پوری محبت کے ساتھ، شوق کے ساتھ، الفت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، دل کی گہرائی سے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ کافی دیر سے آپ حضرات آپ ہی کے شہر اور علاقے کے مشہور و معروف عالم دین، بزرگوں کی نشانی اور علامت، جن کا احسان تقریباً آدھے ہندوستان سے زیادہ پر ہے، انہی کے آپ چشم و چراغ اور آپ کی اپنی زبان میں بیان سن رہے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے بزرگوں کی ان نشانیوں کو سلامت رکھے، ان کے عمروں میں برکت عطا فرمائے، ان کے فیض کو قبول فرمائے اور عام فرمائے۔ ذرا زور سے آمین بولو۔ ہمارے اپنے بڑوں کو دعا دینا، بڑوں کی اولاد کو دعا دینا، یہ میرے نبی اور صحابہ کا طریقہ ہے۔ اور یہ بات سمجھ میں، اس کی مضبوط دلیل اور آسان دلیل جو آپ کو سمجھ میں آ سکتی ہے وہ آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں، کیونکہ کوئی بھی بات اس وقت تک ثابت نہیں ہوتی جب تک کہ اس بات کی دلیل نہ ہو۔ آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ ارے آ رہی نہیں آ رہی؟ منڈی تو بھی ہلاؤ۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ عوام کے سامنے صرف بات کرنے کی اجازت ہے، دلیل بولنے کی اجازت نہیں۔ آپ کو دلیل کی کیا ضرورت ہے؟ جب علماء آپس میں بیٹھ کر بات کرتے ہیں تو تب بات کے ساتھ ساتھ، یعنی مطلب دعوے کے ساتھ ساتھ دلیل کی ضرورت پڑتی ہے۔ یہ علماء آپس میں بات کرتے ہیں تو تب دلیل، عوام کو دلیل کی ضرورت نہیں، عوام کو صرف بات کی اور مسئلے کی ضرورت۔ حضرت نماز کیسا پڑھنا؟ بھئی پہلے وضو کرو، اس کے بعد نماز ایسے پڑھو، ایسے پڑھو، ایسے پڑھو۔ حضرت نماز ایسا پڑھنا بول کر کہاں ہے بول کر کوئی عام انسان کوئی مولوی کو پوچھتا ہے
تو مولانا کو جواب دینا نہیں، 2 تماچے رکھنا۔ ہمارے بنگلور کے محلوں میں سے ایک محلے کا نام سٹی مارکیٹ، جہاں اکثر الحمدللہ ویلور کے، پلی گنڈا کے، آمبور کے، وشارم کے حضرات رہتے ہیں۔ سٹی مارکیٹ بہت بڑا مارکیٹ ہے، وہ جہاں انسانی جتنی ضروریات ہیں وہ تمام ضروریات کا ہول سیل مارکیٹ سٹی مارکیٹ میں ہے۔ میرے پاس ایک صاحب آئے، آ کر کہنے لگے حضرت رفع یدین کرنا کی نہیں کرنا؟ اختلافی بات نہیں کروں گا، میرے دعوے پر دلیل پر بات کر رہا ہوں۔ میں بولا دیکھو بھائی، اختلاف کا زمانہ نہیں ہے، لنا اعمالنا ولکم اعمالکم۔ اب اس قرآن پاک کی آیت پر عمل کر کے گزرنے کا دور ہے۔ قرآن میں 2 انداز ہیں، لکم دینکم ولی دین، لنا اعمالنا ولکم اعمالکم۔ غیروں تک دین پہنچانا ہمارا فرض ہے، دعوت ہے، تبلیغ ہے۔ لیکن افسوس کہ مسلمان صحیح معنی میں اب تک غیروں تک دین نہیں پہنچایا۔ میرے والد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ اپنے خطاب میں فرمایا، کئی مسلمان ایسے ہیں، کئی ہزار نہیں، لاکھ نہیں، کئی کروڑ مسلمان ایسے ہیں، کل اللہ کی عدالت میں ان کا پڑوسی ان کو پکڑ لے گا۔ ہمارے پڑوس میں 25 سال سے غیر مسلم ہیں، آج تک ہم نے اس کو 25 سال کے اس لمبے عرصے میں دین کی دعوت نہیں دی۔ بات صحیح کی غلط؟ ارے منہ بھی کھولو با۔ اب ایک بمبڑی ہندوستان میں شروع ہوئی ہے کہ بھائی مذہب بدل نہیں سکتے، مذہب بدل نہیں سکتے، مذہب بدل نہیں سکتے۔ یہ سب ایک بمبڑی ہے۔ مذہب ایک ایسی چیز ہے جسے جو پسند آتا ہے وہ اختیار کر سکتا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ اسلام سچا مذہب ہے، پکا مذہب ہے، صحیح مذہب ہے، ابدی مذہب ہے، انبیاء کا دین ہے، صحابہ کا دین ہے، اولیاء کا دین ہے۔ اسی دین اور اسی ایمان کی بنیاد پر خبر کا مسئلہ حل ہوگا، حشر کا مسئلہ حل ہوگا، جنت کا فیصلہ ہوگا۔ یہ ہے تو جنت کا فیصلہ ہوگا، یہ نہیں ہے تو جہنم کا فیصلہ ہوگا۔ پھر بھی اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں دین اسلام صحیح ہو، پھر بھی اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں کسی کو مسلمان بنانے پر زبردستی نہ کرو۔ ابھی میں تقریر شروع نہیں کیا، مجھے حضرت ایک عنوان بولے، اس عنوان پر انشاءاللہ تعالی بات کرنا ہے۔ مولانا کے متعلق 2-3 باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرو۔ میں بہت خوش ہو گیا مولانا کو سن کر، مولانا کو دیکھ کر ہمارے بڑوں کی یاد تازہ ہو گئی۔ یہ ہمارا سرمایہ، یہ ہماری دولت، یہ ہمارے بزرگوں کا چھوڑا ہوا خزانہ، اس پر بات کروں گا 10-15 منٹ انشاءاللہ تعالی۔ اس کے بعد میرے عنوان پر آ جاؤں گا۔ مسلسل سفر میں ہوں، میں زیادہ دیر بھی بات نہیں کروں گا، 3-4 گھنٹے بول کر بات ختم کرتا ہوں۔ کیا کرنا ہے ہماری مسجد کی حضرت؟ چلیے بات کریں گے۔ تو عرض کر رہا تھا میں، دین اسلام صحیح رہ کر بھی اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کسی کو مسلمان بنانے پر زبردستی نہ کرو۔ دین زبردستی حاصل ہونے والا یا حاصل کرنے والا عمل نہیں۔ دل چاہے تو آدمی مذہب قبول کرتا ہے، ورنہ نہیں۔
میں عام طور پر کہتا ہوں بنگلور میں یہاں یہ بات چلے گی کہ نہیں چلے گی پتہ نہیں، دین پر بھی زبردستی نہیں کرنا، شادی پر بھی زبردستی نہیں کرنا. کیا حضرت؟ شادی پر بھی. اذان ہو رہی ہے. عرض کر رہا تھا دین پر کسی قسم کی کوئی زبردستی نہیں. عام طور پر بنگلور میں کہتا ہوں دو چیزوں پہ کبھی زبردستی نہیں کرنا. ایک دین پر زبردستی نہیں کرنا، دوسرا بچوں کی شادی پر زبردستی نہیں کرنا. اسی لیے اسلام کہتا ہے کہ شادی سے پہلے بچوں کی رضا کو بھی سامنے رکھو. ڈائریکٹ پوچھنا نہیں، ہمارے بڑوں کا طریقہ نہیں ہے. اب تو وہ بھی ڈائریکٹ پوچھ رہے ہیں. لڑکوں کو پوچھنا تو دور کی بات کہ لڑکیوں کو بھی پوچھ رہے ہیں. آپ تو کھیڑے میں خریے میں رہتے ہیں، پلی گنڈا کتنا اتنا، بنگلور اتنا بڑا، مدراس اتنا بڑا. یہ بڑے لوگ ہیں جو انگریزی تعلیم یافتہ ہیں، جن کے گھروں میں دولت پلتی ہے، کھیلتی ہے، وہ قدم بقدم امریکہ کے راستے پر چلنا چاہتے ہیں. وہ ایک نیا اسلام، نئی زندگی پسند کرتے ہیں، وہ آزاد زندگی پسند کرتے ہیں. ان کی زندگیوں کا حال مستق پہنچا ہے. باقاعدہ صاف اپنی بیٹیوں کو پوچھتے ہیں کہ ماں شادی کرنے کا ارادہ ہے؟ دیکھ نہ کی، دیکھ کو رکھی ہی کی. چل رہا ہے ڈائریکٹ. یہ حجاب کے خلاف ہے، شرم کے خلاف ہے، غیرت کے خلاف ہے، حیا کے خلاف ہے. واسطوں سے معلوم کرو، لیکن شادی پہ زبردستی نہ کرو، کیونکہ شادی ایک گھنٹے کی زندگی کا نام نہیں، ایک دن کی زندگی کا نام نہیں، ایک ہفتے کی زندگی کا نام نہیں، ایک مہینے کے ملاپ کا نام نہیں، ایک سال کی شرکت کا نام نہیں. شادی تو ہمیشہ بن کر رہنے والی زندگی کا نام ہے. پلی گنڈا میں کبھی کسی کا رشتہ ہو کر شادی ہوتی ہے. جب نوسا کہتا ہے کہ میں نے قبول کیا، آپ ایسا جڑ گئے انشاءاللہ تعالی جنت تک بھی اسی رشتے کے ساتھ رہیں گے. بولو انشاءاللہ، بولو ماشاءاللہ بھی بولو. زبردستی سے نہیں، دل سے بولو. لیکن صورت بتا رہی، ٹینشن میں آگے سن کو. حضرت اتنی بڑی بات بول ڈالے نہ، ہمیں سمجھے یہ مصیبت یہاں ختم بول کو. تمہیں دیکھا تو ہاں تک آتی بول رہی نا. یہاں اگر شوہر بیوی کے لیے مصیبت ہے یا بیوی شوہر کے لیے مصیبت ہے، انشاءاللہ تعالی جنت میں جانے سے پہلے میاں بیوی دونوں کے دلوں کو خدا اپنے فضل اور قدرت سے صاف کر کے، پاک کر کے، اس کے دل میں اس کی پوری محبت، اس کے دل میں اس کی پوری محبت داخل کر کے جنت میں داخل کریں گے. بولو بکاتی بھی بولو ماشاءاللہ سبحان اللہ. ایسا بیٹھے ہی، میں کرونا کے بیچ میں بیٹھے سکا دکھ رہا ہے، پھر بھی آتا کرتے انہیں. اب آتا کرتے. پہلے دلوں میں محبت ڈالیں گے، اس کے بعد انشاءاللہ تعالی ثم انشاءاللہ جنت میں داخل کریں گے. اسی لیے علامہ ابن جوزی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے، جنت میں جھگڑا نہیں، جنت میں پریشانی نہیں، جنت میں ٹینشن نہیں، جنت میں غم نہیں، جنت میں درد نہیں، جنت میں نفرت نہیں. ایک لمبی فہرست علامہ ابن جوزی رحمت اللہ علیہ نے نقل کیا ہے. جنت میں جھگڑا نہیں ہوگا انشاءاللہ، اور وہاں رہنا سو میاں بیوی ایک ہی. بڑی پوائنٹ کی بات بتا رہا ہوں، غور سے سنو. اللہ تعالیٰ بہت
بڑا حصہ جنت کا اپنے بندوں کو دیں گے انشاءاللہ. لیکن شرط یہ ہے کہ حشر کے میدان کا مسئلہ پار ہونا. مرتے ہی جنت نہیں، قیامت تک خبر میں، اس کے بعد حشر کے میدان میں فردن 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 ہر ایک سے حساب و کتاب. ہاں کچھ اللہ کے بندے ایسے ہیں اللہ بغیر حساب کے جنت میں داخل کریں گے. خدا کرے کہ ان افراد میں میرا اور آپ کا نام بھی شامل ہو. اچھا کیا زور سے آمین بول رہی دیکھو. ہاں نماز چھوڑنے والا اور زور سے بولتا آمین. ایک بہت بڑے بزرگ ارشاد فرماتے ہیں کہ عمل کرو عمل کرو عمل کرو. کتنا قیمتی جملہ ہے، ذرا غور سے سنو اور سمجھو. ایک بزرگ فرماتے ہیں عمل کرو، عمل کر کے جنت کو جانا، عمل چھوڑ کر جنت کو جانے سے زیادہ بہتر ہے. آیا جملہ سمجھ میں آیا؟ نہیں آیا؟ ہاں ایسے تو لوگ ہونا سو، کیونکہ تو میں تقریر نہیں کرتا، سمجھاتا ہوں. میں ہر بندہ اللہ کے فضل سے جنت میں داخل ہوتا ہے. وہ میں اور آپ تو دور کی بات، حضرات انبیاء بھی جنت میں اللہ کے فضل سے داخل ہوں گے. یہ پہلی شرط ہے جنت کے داخلے کی. اس کے بعد عمل کو بھی اللہ تبارک و تعالی رکھیں گے. جس کا عمل جتنا ہوگا اللہ تبارک و تعالی جنت کے درجات اتنے عطا کریں گے. آ رہی ہے حضرت سمجھ میں؟ ماں کچھ بندے ایسے ہوں گے جو اللہ کے فضل کے بعد اعمال کی سلامتی کی وجہ سے جنت کے حقدار بنیں گے. کچھ بندے ایسے ہوں گے ان کی زندگی میں عمل نام کی کوئی چیز نہیں ہوگی، اللہ اپنے فضل سے جنت میں داخل کریں گے. دو قسم کے لوگ بھی جنت میں جائیں گے. لیکن وہ آدمی جس کے پاس عمل نہیں، اللہ صرف اپنے فضل سے جنت میں بھیجا ہے، بزرگ فرماتے ہیں ایسا بندہ جنت میں جا کر اس بات کو یاد کر کے شرمندہ ہوگا میں اس رب کی عبادت کیوں نہیں کیا جس کا فضل اتنا بڑا ہے. دنیا میں اس کی بات کیوں نہیں مانا، اس کے راستے پر کیوں نہیں چلا، وہ جن چیزوں سے روکا ان چیزوں سے میں کیوں نہ رکا. اسی لیے بزرگ فرماتے ہیں عمل کر کے جنت کو جانا عمل کے بغیر جنت کو جانے سے زیادہ بہتر ہے. کچھ بندے ایسے ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالی بغیر حساب اور کتاب کے جنت میں داخل کریں گے. بات پہ بات آتی جا رہی ہے. خدا میرے عنوان کو سمیٹنے کی طاقت اور وقت عطا فرمائے. جنت میں جھگڑا نہیں اس لیے بول رہا ہوں، رضامندی پہ بات آ گئی. سٹی مارکیٹ کا میں نے کیوں بات کیا، وہ دلیل کیا ہے، انشاءاللہ ترتیب سے واپس آ کر میں اپنی عنوان کی طرف آ جاؤں. کوئی بات میں ایسے نہیں چھوڑوں گا، توجہ کے ساتھ سنیں. جنت میں اللہ تعالیٰ داخل کریں گے انشاءاللہ. وہ بھی ہم محمد رسول اللہ کے غلام ہیں، نبی آخر الزماں کی ہم امت ہیں. ہمارے لیے تو اسپیشل جنت ہے، اور ہماری جنت کا نام ہے جنت الفردوس. سورہ کہف کے آخر کی آیتوں میں سے ایک آیت، بسم اللہ الرحمن الرحیم،
خالدین فیہا، بے شک جو لوگ ایمان لے کر آئے، اعمال صالحہ کیے، ان کے لیے تو جنت الفردوس ہے، اور ہمیشہ ان کو جنت میں مہمانوں کی طرح اکرام کیا جائے گا۔ صحابہ نبی پر جب قرآن کے آیات اور سورتیں اترتی، اللہ کے رسول تلاوت بھی فرماتے، چونکہ صحابہ کی زبان عربی تھی، قرآن پاک کے ان الفاظ اور جملوں کو وہ سمجھ جاتے تھے۔